پاکستان میں بخار کی دوا پیناڈول نایاب کیوں ہو گئی ہے؟ تنویر ملک، BBC۔ بخار میں مبتلا شفیق احمد جب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ایک نجی ہسپتال میں پہنچے تو ڈاکٹر نے انہیں ایک سرپ کے ساتھ پیناڈول بھی تجویز کی۔ جب شفیق احمد ہسپتال سے متصل میڈیکل سٹور میں دوا لینے گئی تو انہیں سرپ تو مل گیا لیکن پیناڈول کی دستیاب نہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔ کچھ فاصلے پر واقع ایک دوسرے میڈیکل سٹور سے شفیق احمد کو پیناڈول تو مل گئی، تاہم ایک گولی انہیں 10 روپے کی پڑی جو پہلے عموماً 3 سے 4 روپے میں مل جاتی تھی۔ نجی ہسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر نیاز کے مطابق وہ بخار کی دوا کے طور پیناڈول تجویز کرتے ہیں، لیکن بخار کے علاج کے لیے اور بھی دوائیں ہیں جو وہ لکھ کر دیتے ہیں۔ تاہم ان کے مطابق پیناڈول کا نام اتنا معروف ہو چکا ہے کہ تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بخار کی دوا ہے، اور بعض اوقات وہ معمولی بخار پر ڈاکٹر کے پاس آنے کی بجائے خود ہی میڈیکل سٹور سے یہ دوا لے کر کھا لیتے ہیں۔ پاکستان میں بخار کے لیے پیناڈول مفید گولی سمجھی جاتی ہے۔ برسات کے بعد ملک میں مچھروں کی افزائش اور خاص کر ڈینگی بخار میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ تاہم اس وقت پاکستان میں پیناڈول کی قلت یا اس کی مہنگی دام و فروخت کی شکایات عام ہے۔ میڈیا کی مختلف ذرائع پر پیناڈول کی کمی یا اس کی قیمت میں اضافے کے بارے میں خبریں آ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس پر نوٹس بھی لیا گیا ہے، جبکہ وزارت صحت کے مطابق ملک میں پیناڈول کے غائب ہونے کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ پیناڈول کہاں گئی؟ پاکستان میں ادویات کے شعبے سے منسلک کئی افراد نے تصدیق کی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں پیناڈول کی قلت بھی ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ ادویات کے شعبے میں ہول سیل کا کام کرنے والے عارف بلوچ نے BBC کو بتایا کہ اس وقت یہ دوا وافر مقدار میں نہیں مل رہی اور جو مل رہی ہے وہ بھی مہنگی داموں فروخت ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ہفتے پہلے پیناڈول کی 100 گولیوں کا ایک پیکٹ 350 روپے میں ملتا تھا، پھر اس کی قیمت 500 روپے ہوئی جو بڑھ کر 700 روپے ہو گئی اور اب یہ 1000 روپے میں میسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب انہیں ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے 5 ڈبے سے زیادہ نہیں ملتے۔ عارف بلوچ نے بتایا کہ وہ کراچی کے علاوہ بلوچستان کی کچھ شہروں میں بھی ہول سیل پر دوائیں فراہم کرتے ہیں اور دونوں جگہوں پر اس کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تاہم وہ رسد پوری نہیں کر پا رہے۔ پنجاب کے ضلع میانوالی میں اپنا کلینک چلانے والے ڈاکٹر خان زمان نے بتایا کہ کافی دن سے انہیں پیناڈول نہیں مل رہی۔ سپلائر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی سپلائی رکی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیناڈول کا 100 گولیوں کا پیکٹ جو 350 روپے میں ملتا تھا وہ اب 1000 روپے سے بھی زیادہ میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے مریضوں کے لیے پیناڈول کی بجائے دوسری دوا لکھنی شروع کر دی ہے۔ پیناڈول کی طلب کیوں بڑھ گئی ہے؟ ملک میں پیناڈول کی طلب کے اضافے کے بارے میں ماہرین صحت اور اس شعبہ سے وابستہ افراد کے مطابق ڈینگی بخار کی کیسز میں اضافے کے بعد اس کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں ڈینگی کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ان کی ضرورت کے مقابلے میں رسد کم ہے۔ عارف بلوچ نے بتایا کہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کے بعد ڈینگی بخار کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کی طلب زیادہ ہے۔ صحت کے شعبے کے ماہر ڈاکٹر سلمان نے بتایا کہ پیناڈول ایک برانڈ کا نام ہے جبکہ کئی کمپنیاں بخار کی دوا بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان پر پیناڈول کا نام چڑھا ہوا ہے، ورنہ اگر پیناڈول نہ ہو تو بخار کی علاج کی دوسری دوائیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بھی ڈینگی کی کیسز بڑھنے سے اس کی قلت ہو گئی تھی، تاہم اس سال سیلاب کے بعد ڈینگی بخار کی کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیناڈول کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بخار کی اور بھی بہت سے دوائیں ہیں لیکن لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے
کہ وہ پیناڈول ہی مانگتے ہیں۔ پیناڈول کی پیداوار کیوں بہت کم ہو گئی؟ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین منصور دلاور نے BBC کو بتایا کہ یہ گولی قلت کا شکار ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا سالٹ کی درآمد کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو سالٹ 600 روپے فی کلو پر ملتا تھا، اب وہ 2400 روپے فی کلو ملتا ہے۔ منصور دلاور نے بتایا کہ ملک میں سالانہ بنیادوں پر 45 کروڑ گولیوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ جو کمپنی یہ دوا بنا رہی تھی، اس کی جانب سے قیمت بڑھانے کی درخواست کے باوجود حکومت نے قیمت نہیں بڑھائی، جس سے کمپنی کو نقصان ہوتا رہا ہے اور انہوں نے اس کی پیداوار بہت کم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، اصل میں پیناڈول تو ایک برانڈ کا نام ہے، یہ گولی پیراسیٹامول ہے، تاہم پیناڈول کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ واضح رہے، پاکستان میں پیناڈول کی غیر ملکی فارماسیوٹیکل کمپنی تیار کرتی ہے۔ پاکستان میں مقامی کمپنیوں کے ساتھ غیر ملکی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی دوائیں تیار کر کے مارکیٹ میں فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم فارما بیورو کی ترجمان عائشہ ٹیمی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پیناڈول پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی بناتی ہے اور وہ اس گولی کی پیداوار کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کمپنی اس گولی کی پیداواری استعداد سے بہت کم بنا رہی ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے عائشہ نے بتایا کہ یہ ایک کمپنی ہی پیناڈول بناتی ہے اور کافی عرصے سے پیداوار اور فروخت میں اسی خسارے کا سامنا ہے۔ رواں سال فروری میں ریگولیٹری ادارے ڈریپ نے اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز وفاقی کابینہ کو دی گئی تھی، تاہم یہ منظوری ابھی تک نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ صرف پیناڈول کی قلت نہیں، دوسری ادویات کی بھی کم پیداوار ہو رہی ہے، تاہم پیناڈول اس لیے زیادہ زیر بحث ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ان دنوں میں جب ڈینگی بخار کے کیسز بڑھ گئے ہیں تو اس کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ عائشہ ٹیمی نے کہا، پاکستان میں 150 کمپنیوں کے پاس پیناڈول بنانے کا لائسنس ہے، لیکن صرف ایک ملٹی نیشنل کمپنی یہ تیار کرتی ہے۔ ڈریپ نے کبھی بھی ان کمپنیوں سے نہیں پوچھا کہ ایک کمپنی کے علاوہ دوسری کمپنیاں پیناڈول کیوں نہیں تیار کرتی۔ اس بارے میں وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان سے رابطہ نہ ہونے کے بعد ان کی وزارت سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے وزیر صحت کے گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کی ویڈیو کلپس بھیجے گئی، جس میں انہوں نے ادویات خاص کر پیناڈول کی قلت پر بات کی تھی۔ وزارت صحت کی ترجمان کے مطابق جو موقف پریس کانفرنس میں دیا گیا ہے، یہی وزیر صاحب کا موقف ہے، جبکہ وزارت صحت کے ایک تحریری اعلامیہ کو ترجمان نے اس معاملے پر تحریری موقف قرار دیا۔ ترجمان نے سوشل میڈیا پر پیناڈول کی غائب ہونے کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کے غائب ہونے کی تردید کی۔ ترجمان کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کوالٹی اور معیاری ادویات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور بخار کی ادویات کی پروڈکشن بند ہونے کی اطلاعات غلط، بے بنیاد اور حقائق کے برخلاف ہے۔ ترجمان کے مطابق ملک میں وسیع پیمانے پر پیراسیٹامول کے مختلف برانڈز کی پروڈکشن جاری ہے اور وزارت صحت اور ڈریپ صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق غلط اطلاعات پھیلانے کا مقصد صرف معصوم جانوں سے کھیلنا اور ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے۔ ترجمان کے مطابق چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر میں جان بچانے والی ادویات اور روزمرہ استعمال کی دوائی بآسانی دستیاب ہے اور سیلابی صورتحال میں ڈینگی، ملیریا، بخار اور اسہال، سر درد، کھانسی کی دوائی بھی بآسانی